سود کے بارے میں آج گفتگو ہوگی۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اور وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر کے خبطی بنا دیا ہو۔ خبطی کہتے ہیں اس کو جس کی عقل میں فاسد خیالات آتے ہوں، بہکی بہکی باتیں کرتا ہو اور پاگل پن والی گفتگو کرتا ہو، اس کو خبطی کہا جاتا ہے۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور یہ سب اس وجہ سے انہوں نے کہا یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے، اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ اس نے کہا کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے۔ وحل اللہ البیع وحرم الربا، اور حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی، فانتہی بس وہ رک گیا، فلہ ما سلف جو گزر گیا ہے وہ اسی کا ہے، وامرہ الی اللہ اور اس کا معاملہ اللہ کی جانب ہے۔ یعنی جو زمانہ جاہلیت میں سود لے لیا ہے اور اب حکم الہی آ گیا ہے، اس کے بعد اگر وہ رک گیا ہے تو اس پر اس سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو دوبارہ لوٹے گا تو وہ جہنمی ہوگا، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی گنہگار اور ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی اداسی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور جو کچھ سود میں سے بچ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لیا تو جو اصل مال ہے وہ مال تمہارا ہوگا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ہی تم کسی پر ظلم کرو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور تنگ دست کو آسانی تک مہلت دی جائے گی، اور تنگ دست کو آسانی تک مہلت دی جائے گی۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ہاں اگر صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہارے پاس علم ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو ایک ایسے دن سے جس دن تم اللہ کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس پہ ظلم ذرہ برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ اب یہاں سے لین دین کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے، اور جب آپ کسی سے لین دین کریں تو اسے لکھ لیا کریں کسی کاغذ پر،
اگر لکھنا نہیں آتا ہو تو کسی کاتب کو بلوا کر کے لکھوا لیا کرے، اسی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو، جب تم وقت مقررہ کے لیے کوئی لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ تمہارے درمیان کاتب اس کو انصاف کے ساتھ لکھ دے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور کاتب اس کو لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے اسی طرح اسے لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اسے بھی لکھ لینا چاہیے جس کے ذمہ یہ حق ہے، اور اپنے رب اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس میں سے تھوڑا بھی کمی نہ کرے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، ہاں اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے اگر وہ نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھنا نہ جانتا ہو تو اس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھ دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اور تم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بھی منتخب کر لو، 2 گواہ بھی بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اگر وہ دونوں مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورت ہوں جس کی گواہی سے تم راضی ہو جاؤ۔ ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، یہ اس وجہ سے ہے کہ اگر اس میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسرا یاد دلا دے۔ گواہ 2 کی شرط اس لیے رکھی گئی ہے کہ اگر ایک گواہ بھول جائے تو دوسرا اسے یاد دلا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ کو چاہیے کہ جب اسے بلایا جائے تو انکار نہ کرے، گواہ کو بھی انکار نہ کرنا چاہیے جب اسے بلایا جائے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ، خواہ معاملہ بڑا ہو یا چھوٹا، وقت متعین تک اسے لکھنے سے تم مت اکتاؤ، خواہ معاملہ بڑا ہو یا چھوٹا اسے لکھ لینا چاہیے۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور یہ سب بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہی انصاف والی ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی بات ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور تمہیں شک میں پڑ جانے سے بچانے والی بھی ہے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، ہاں اگر معاملہ نقد کا ہو تمہارے درمیان تو تم پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ نہ لکھے تو بھی۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، ہاں معاملہ اگر نقد کا ہو تمہارے درمیان، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو اب تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ نہ بھی لکھو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ لکھنے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم کوئی خرید و فروخت کرو، لین دین کرو تو اسے گواہ بنا لو، اس وقت گواہ بنا لو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور کاتب کو اور گواہ کو ضرر نہ پہنچایا جائے، کاتب کو اور گواہ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔
وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم کھلم کھلا نافرمانی کرنے والے بن جاؤ گے۔ مطلب یہ ہوا کہ کاتب کو کوئی غلط بات لکھنے پر تم مجبور کرو، یا کسی گناہ والی بات پر گواہی دینے والے گواہ کو تم مجبور کرو، یا کوئی کاتب اور شاہد دور دراز علاقے میں ہے، اب تم اس کو وہاں سے بلا کر کے لاؤ جس سے اس کا نقصان ہو تجارت میں، یا کوئی اور مصروفیت ہے، کوئی اور کام ہے، اس کام میں تکلیف اور خلل پہنچے تو اس طرح اسے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اسی کو فرمایا گیا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ ہی کاتب کو اور گواہ کو کوئی کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی کرنے والے بن جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سکھلاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہر چیز کا علم ہے۔ اب یہاں سے بات چل رہی ہے کہ آپ سفر پر ہیں اور وہاں پہ کوئی لین دین کا معاملہ ہو جائے اور لکھنے والا کوئی نہیں ہے، تب کیا کریں؟ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی کاتب وہاں تم نہ پاؤ تو چاہیے کہ مقروض کوئی چیز گروی دے دے، کوئی چیز گروی دے دے، جسے قرض دیا جا رہا ہے اسے چاہیے کہ کوئی چیز اپنی اس کے بدلے گروی دے دے۔ فَإِنَّ مِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ہاں اگر تم میں کا بعض سے اطمینان ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اس امانت کو ادا کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپائے۔ یہ بڑی سخت آیت ہے یہ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپائے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ اس آیت پہ غور کیجئے کہ ہم ہر روز کتنی گواہی کو چھپاتے ہیں اور کتنی جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، عدالت میں ادھر ادھر کتنی جگہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جھوٹی گواہی سے بھی بچنی چاہیے، اور سچ جو بات ہو بات کہنی چاہیے، اور جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے، اور گواہی کو چھپانی بھی نہیں چاہیے، شہادت کو چھپانی بھی نہیں چاہیے۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو اس کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس کو خوب جان رہا ہے۔ یہ والی جو آیت ہے بڑی معنی خیز آیت ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اس وقت یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور ایک روایت میں آیا ہے جو شخص سونے سے پہلے ان دونوں آیتوں کے یعنی سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتوں کو پڑھ لیتا ہے تو وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مردہ جب آپ قبرستان میں مردہ کو دفن کر دیتے ہیں تو سورہ بقرہ کی پہلی آیت یعنی الف لام میم سے لے کر کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون تک، اور دوسری جو آیت ہے کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض سے لے کر کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک، ایک رکوع ادھر
اور ایک رکوع ادھر، ان دونوں کو اپنے مردہ کو دفن کرنے کے بعد پہلی مرتبہ سر کے جانب کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے، دوسری مرتبہ پیر کے جانب کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جب آپ مردہ کو دفن کر دیجئے، مٹی ڈال دیجئے، تو اب اس کے سر کے جانب کھڑے ہو جائیے پچھم کی طرف رخ کر کے، اور یہ آیت پڑھیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، پورے ایک رکوع یہاں تک پڑھیے، یہ اولئک هم المفلحون تک پڑھنا ہے۔ اور پھر جب یہ پڑھا ہو جائے تو اب پیر کی جانب آ جائیے اور یہ والی آیت پڑھیے للہ ما فی السماوات وما فی الارض فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھ لیجئے، پیر کی جانب کھڑے ہو کر کے، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ جو حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے، اس کے لیے لوگ نہیں لڑتے ہیں، لیکن قبرستان پر جو بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر اذان نہیں دیتے تو چہمی گوئیاں کرنے لگتے ہیں، لڑنے لگتے ہیں، جھگڑنے لگتے ہیں کہ اذان کیوں نہیں دی گئی۔ عقل کے اندھو، حدیث میں صراحت کے ساتھ جو بات آئی ہے وہ بات تم کیوں نہیں کرتے؟ وہ اعمال تم قبر پر کیوں نہیں کرتے؟ جس کے بارے میں صراحتاً کوئی بات نہیں آئی ہے، جس کے کہنے والے خود اگر ان سے فتویٰ لے لیجئے تو وہ کہے گا یہ مستحب عمل ہے، کیجئے تو بھی صحیح، نہیں کیجئے تو بھی صحیح، اس کے لیے جھگڑتے ہو، لڑتے ہو۔ لیکن جس بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً حکم فرمایا ہے وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ کام ہے، یاد رکھ لیجئے، جب مردہ کو آپ دفن کر دیجئے تو سب سے پہلے آپ جو کام کریں گے کہ دائیں جانب سر کے پاس کھڑے ہو جائیے اور اللہ یہ آیت پڑھیے الف لام میم ذالک الکتاب اولئک هم المفلحون تک، پھر دوسری آیت جو ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض سے لے کر کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک پیر کی جانب کھڑے ہو کر کے پڑھیے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ بہرحال آیت دیکھیے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور زمین و آسمان اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دل میں ہے یا چھپاؤ جو کچھ تمہارے دل میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ضرور بضرور اس کا حساب لے گا، اللہ اس کا محاسبہ کرے گا۔ جو تمہارے دل میں ہے اس کو تم چاہے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کا محاسبہ کرے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پریشان ہو گئے کہ بھائی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی بات اگر دل میں خود بخود آ جاتی ہے تو اس کا میں کیا کروں، میں تو پکڑے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تمہیں اطعنا و سمعنا کہہ دینا ہے، دل کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے اور جسے چاہے گا اللہ تبارک و تعالی عذاب عطا فرمائے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول نے اس پر ایمان لایا جو کچھ اس کے رب کی جانب سے اس پر نازل ہوا، والمؤمنون، اور ایمان مومن نے بھی لایا۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، تو ہم ان کے رسولوں میں سے کسی کے بھی درمیان تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔
غفرانک، اے ہمارے رب، غفرانک ربنا، اے ہمارا رب معاف فرما دیجئے، بخش دیجئے، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف سے لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اس نے بھلائی کیا ہے وہ اسی کے لیے ہے، جو برا کیا ہے وہ اسی کے لیے ہے، یعنی اچھائی بھی اسی کے لیے ہے اور برائی بھی اسی کے لیے ہے جو کچھ اس نے کیا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارا رب ہمارا مواخذہ نہ کیجیے جو ہم بھول گئے ہیں یا خطا، اے ہمارا رب ہمارے نسیان و خطا پر ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارا رب ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جس طرح کا بوجھ آپ نے ہم سے پہلے والوں پر ڈالا۔ ربنا، اے ہمارا رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے ما لا طاقت لنا بہ، جس کو برداشت کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، درگزر فرمائیے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دیجئے، معاف فرمائیے، وارحمنا، اور رحم فرمائیے ہم پر، انت مولانا، آپ ہی تو معاف کرنے والے ہیں، انت مولانا، آپ ہی ہمارا مولا ہے، مالک ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرمائیے، اور انکار کرنے والی قوم کے خلاف ہماری مدد فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ آج مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ آئندہ سورہ آل عمران کا ترجمہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اس کا ثواب عطا فرمائیں۔ دوستوں میں ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیا کیجیے، لائکس اور کمنٹ بھی کر دیجیے۔